السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اور تم مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تم کو زندگی دی، اس نے تم کو زندہ کیا، یعنی تم کو پیدا کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی انسان دنیا کے اندر زندہ ہے، اس کی ایک مدت ہے، پھر انسان کو مرنا ہے۔ کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسے مرنا ہی مرنا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی اس کائنات میں ہے، یعنی جتنی بھی مخلوق ہیں، سب پر فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی جیسے پیدا کیا ہے، ہمارا وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، کچھ نہیں تھے ہم، اللہ نے ہمیں زندگی دی، پیدا کیا، ہمارے اندر روح ڈالی، ہم چلنے پھرنے، بولنے والے، کھانے والے، کھیلنے والے، کودنے والے بن گئے، ادھر سے ادھر بھاگنے والے ہو گئے۔ تو ہم کو پیدا کیا، پھر وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوگ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین کے دربار میں سب کو بلایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، آخرت کے دن فیصلے کا دن ہوگا، جس میں اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو اچھا بدلہ ملے گا۔ جو اچھے ہوں گے ان کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برے اور خراب اور بیکار لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے استفہام، ایک سوال کیا ہے۔ یہاں پہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ یہاں پر استفہام جو ہے یہ جزر و توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے، انکار کے معنی میں ہے۔ یعنی تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، جبکہ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، عدم سے وجود میں لایا، اور پھر دنیا کے اندر
قسم قسم کے کھانے پینے اور پہننے رہنے سہنے ہر قسم کی سہولت فراہم کی، نعمتوں سے نوازا، اور پھر وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، موت دے دیتا ہے، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین کے وجود کی ہزاروں دلائل موجود ہیں، فطرت اس کی گواہی دے رہی ہے، مگر تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ یہ تعجب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جزر و توبیخ کر رہا ہے، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ ہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا وجود کچھ نہیں تھا، ہم دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا تب دنیا میں آئے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم انسان دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنے آپ پیدا ہو گئے، یا ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا۔ دونوں چیزیں مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی سمجھا رہا ہے، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک زمانہ آیا ہے جبکہ وہ کچھ نہیں تھا۔ آج ہم اپنی زندگی، اپنی لائف کے بارے میں دیکھیں، آج اگر ہماری عمر 28 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال، 25 سال ہے، تو بتائیے پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، 40 دن تک منی کے قطرے کی شکل میں، پھر اس کے بعد 41 سے 80 کے بیچ میں خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد 81 سے 120 کے بیچ میں جو تیسرا 40 شروع ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بدل کر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں جان پہناتا ہے، اس میں کان، آنکھ، دل، دماغ، یہ رگیں، یہ ہڈیاں، یہ جوڑ، یہ بال، یہ پیر، یہ انگلیاں، یہ ناخون، یہ پیٹ، یہ پیٹھ، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے تو وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، کیسے پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کمال قدرت ہے کہ وہ عدم سے وجود بخشتا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، مردے تھے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر وہ زندگی دی، ہمیں پیدا کیا، پھر ایک مدت کے بعد موت دے گا۔ انسان دنیا میں آیا ہے، کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، ہر روز ہم خبریں سنتے، کسی کا انتقال ہوا، کسی کا انتقال ہوا، اپنے اعزاء، اقارب، رشتہ دار، گھر والے، پاس پڑوس، گاؤں، علاقہ، شہر، ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ آدمی مر رہا ہے، مر رہا ہے۔ آدمی غور تو کرے کہ یہ روح جو جسم میں ہے، یہ جسم سے چلی جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس روح کو کوئی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں لا سکتا ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا سوال کیا ہے کافروں سے۔ اچھا بتاؤ، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، تم آزاد ہو، تو جس روح کو ہمارے فرشتے نکال لیتے ہیں، جس روح کو قبض کر لیتے ہیں، اس روح کو واپس کر کے دکھا دو۔ ایسا ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی آدمی مردہ ہو اور کوئی آدمی آ کے اس کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت و حیات کا مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی موت دے گا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد جو موت دے گا، ایسا نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، ہم مر گئے، ختم ہو گئے۔ مومن یا قرآنی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ آدمی مر گیا، ایسا نہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ مرنا یہ زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے کہ ہم مر گئے، ختم ہو گئے، زندگی تمام ہو گئی، بلکہ یہ موت، یہ زندگی کا خاتمہ، جو دنیا کی زندگی ہے، یہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ آدمی مر گیا تو ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا، بلکہ اب اس کی اصل زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور قبر دفن کرنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں، تو روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے،
اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں تم کو لوٹایا جائے گا. وہاں حساب و کتاب پھر ہوگا، وہاں نیکیوں کو تولا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا. جو اچھے ہوں گے اور نیک ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، دیندار ہوں گے، شریعت پر چلنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو اور رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہوں گے، تو ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین کے قانون سے بغاوت کی، نافرمانی کی، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تباہی اور خطرناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جہنم کی آگ سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.